بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج امت مسلمہ عالمی سطح کے اوپر جن فتنوں، آزمائشوں، حالات کا شکار ہے، وہ آپ سب کے سامنے واضح ہیں۔ ان حالات کے اندر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، کون سی پناہ گاہ تلاش کرنی چاہیے، اس کا جائزہ لینے سے مختلف طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو ان حالات کے اندر اپنے آپ کو حالات کے دھارے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ جدھر حالات لے کر جائیں گے ادھر ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس وقت ان کی نظر صرف دنیا کے ظاہری مال، دنیا کے ظاہری اسباب اور دنیاوی چیزوں کے اوپر ہوگی کہ یہ چیز محفوظ رہے اور ہماری زندگی بظاہر عافیت کے ساتھ گزرتی رہے۔ وہ اسی دھارے میں بہتے چلے جائیں گے اور اسی رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں گے۔ اس کے بالمقابل کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے تہذیب کی بقا کے لیے اس راستے کے اوپر چلیں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا ہے، یعنی دین اسلام کو اختیار کریں گے اور اس کی تہذیب کو اپنے سینے سے لگائیں گے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ایمان والے کے لیے راہ نجات ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کر لے اور اس کے مقابلے میں ساری تہذیب کو، سارے کلچر کو اور سارے حالات کو تج دے اور چھوڑ دے اور اس کے سامنے سینہ سپر ہو جائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لے۔ یہی اس کی سب سے بڑی حقیقی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے اختیار کیے جائیں گے جو آج دنیا میں لوگ اپنی سوچ سے، اپنے عقل سے اختیار کر رہے ہیں کہ دنیا کے حالات سے بچ جائیں، مال محفوظ ہو جائے، چیزیں محفوظ ہو جائیں، اور اس کے لیے
دوسرے دھاروں کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وقتی طور پر چاہے اس کے اندر وہ کچھ محفوظ ہو جائیں، لیکن انجام کار اس کے اندر ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے اس دنیا میں سب سے قیمتی شے، سب سے قیمتی مایہ، سب سے قیمتی دولت وہ اس کا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر متعدد مواقع پر ایمان کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے، مختلف طریقے سے سمجھایا ہے کہ ایمان والے ہی آخر کار، انجام کار کامیاب ہوں گے، چاہے ان کے اوپر بظاہر دنیا میں کتنے بھی حالات آ جائیں، لیکن انجام کار حقیقی کامیابی ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوگی۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی اہمیت کو پہچاننا ہے اور ایمان کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ایمان صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے پڑھ لیا۔ زبان سے پڑھ لینے کے بعد اس کے کچھ تقاضے ہیں، دل سے جب اس کا اقرار کر لیا تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ ان تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام اور لوگ ایمان قبول کرتے تو پھر ایمان قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی میں یکسر تبدیلی آ جاتی۔ ہم نے لا الہ الا اللہ پہلا لفظ جو زبان سے نکالا وہ لا کا نکالا، لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی خالق نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، کوئی رزق دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی عزت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی ذلت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی زندگی دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی موت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ جتنے بھی حالات آتے ہیں وہ سب الہ کے اندر آ گئے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ جب یہ اقرار کر لیا تو ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، 24 گھنٹے کی زندگی کے ہر گوشے کے اندر۔ اور اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کیا ہے یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیاوی سکون بھی ہمیں اسی کے ذریعے ملے گا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی بھی اسی کے ذریعے سے ملے گی۔ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، آج ہمارے دلوں سے اور ہمارے ذہنوں سے اس کلمے کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کا وقار اور اس کی اہمیت اوجھل ہونے لگی کہ کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کائنات کے اندر سب سے وزنی شے ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر ایک طرف یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دوسری طرف پوری کائنات، ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ ایک طرف اور یہ کلمہ ایک طرف۔ یہ کلمے کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے۔ اس کلمے کے جو تقاضے ہیں، ہماری عملی زندگی اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت کیا ہے؟ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اختیار کیا، آپ نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے جو عمل کیا اور اخیر تک اس کے اوپر آپ اس طریقے پر چلتے رہے، عملاً وہ آپ کی زندگی میں موجود رہا اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کی زندگی میں عملاً وہ موجود رہا، وہ سنت طریقہ ہے۔ وہ طریقہ سنت ہے کہ جس پر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگ چلتے چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اس کے ساتھ رہی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے یہ کام کیا، یا آپ کے بعد قرون مشہود لہا بالخیر کے اندر صحابہ کرام نے اس طریقے سے کوئی کام کیا ہو، وہ سنت طریقہ ہے۔ اس طریقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے۔ اب وہ سنت طریقہ ہماری زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر شامل ہے، بلکہ تمام شعبوں کے اندر شامل ہے۔ ہم اپنی زندگی کے مختلف گوشوں کا جائزہ لیں کہ ان مختلف گوشوں کے اندر ہم سنت پر کتنا عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارا کاروبار، ہماری معاشرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ہم فکر معاش کے اندر لگے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یا کسی بھی لائن کا کوئی کام کر رہے ہیں معاش حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اس سلسلے کے اندر، اور ہماری زندگی میں عمل اس سلسلے میں کیا ہے؟ ہم اس کو ذرا جانچیں اور دیکھیں۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ بات یقیناً بالکل پکی ہے، 100% سے زیادہ پکی ہے کہ کامیابی اسی طریقے میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر کامیابی ملنا ناممکن ہے، محال ہے کہ ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کرے اور اس کے اندر اس کو کامیابی مل جائے۔ کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ ہماری نظر میں کامیابی کاروباری اعتبار سے یہ ہے کہ انسان خوب مال کما لے، کاروبار اس کا خوب پھیل جائے، اس کی زندگی کے اندر خوب آسائشیں ہو جائیں، مکان بھی ہو جائے اور جائیداد بھی ہو جائے، سواری بھی ہو جائے، اچھا کھانے کا، اچھا پہننے کا انتظام بھی ہو جائے۔ یہ سب بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن کامیابی یہ نہیں ہے۔ کامیابی اس کو نہیں کہا کہ انسان کو یہ چیزیں دنیا میں مل جائے تو وہ کامیاب ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہمیں جتنا عطا فرمائے، چاہے مالداری کے نقشے کے اندر ہو، چاہے متوسط درجے کی زندگی گزاریں، چاہے مفلوق الحال زندگی گزاریں، ہر طبقے کے اندر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ کامیابی کس کو کہا گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر بے سکونی میں مبتلا نہ ہو، اس کو قلب کا غنا حاصل ہو، دلی اعتبار سے بالکل مطمئن ہو، کسی طرح کو اس کو خدشہ نہ ہو، کسی طرح کو اس کو غم نہ ہو، کسی طرح کو اس کو فکر نہ ہو، تب وہ دنیاوی زندگی کے اندر کامیاب ہے۔ مال بہت ہیں لیکن مال کے باوجود ذہن پر خبط سوار ہے، ذہن پر فکر سوار ہے، رات کو نیند نہیں آتی، دن کا چین نہیں ہے، لوگوں سے ملنے کے لیے ملاقات کا وقت نہیں ہے، دوا علاج کے لیے فرصت نہیں ہے، رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے، صلہ رحمی کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ مال کی برکت نہیں ہے۔ مال کی برکت یہ دنیاوی زندگی کا سکون، اور اس کی برکت یہ ہے کہ انسان سکون کے ساتھ رہے اور ساری چیزوں کو وہ برت لے، یہ اس کی دنیاوی زندگی کی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی اس کو کب ملے گی؟ جب وہ سنت طریقے کے اوپر چلے گا، ورنہ ہوگا بہت دنیاوی نقشے کے اعتبار سے، لیکن انسان پریشان حال ہوگا۔ اس کی مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب اس کا خوب اچھی طرح سے مشاہدہ کرتے کہ مال و دولت کی خوب آمد ہے، اس کی خوب رفت ہے، لیکن زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، زندگی کے اندر راحت نہیں ہے، کسی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی بیوی بچوں کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا وقت نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھ کر کچھ وقت ان کے ساتھ بتانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں جو مشاہدہ کر رہے ہیں، ایسی مالداری کس کام کی کہ ہم اس کو اپنے اوپر بھی نہ خرچ کر سکیں، اپنے لوگوں کے اوپر بھی خرچ نہ کر سکیں۔
میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سکون اور عافیت مانگیے، وہی دنیاوی زندگی کی کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی وہ اسی طریقے سے اسی راستے کے نتیجے میں آئے گا جو کلمہ ہم سب کو عطا فرمایا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، بات میں نے شروع کی تھی کہ دنیا کے اندر آج حالات مختلف طریقے کے چل رہے ہیں اور ایمان کے لٹیرے چل رہے ہیں، اور ان حالات کے اندر لوگ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی کسی طریقے سے عافیت کے ساتھ گزر جائے، دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیں، دنیا کے حالات سے اپنے آپ کو بچا لیں، جس کے نتیجے میں وہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی تہذیب و ثقافت کو چھوڑ کر اپنی شکل و صورت کو دوسروں کے ساتھ ملا لیتے، اپنے کاروباری طریقے کو ان کے ساتھ ملا لیتے ہیں، انہی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، لیکن سب کے بعد بھی کامیابی اس کے اندر نہیں ہے۔ آپ اس طرح کے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو اپنے ایمان کو خیرباد کہہ کر ان کے رنگ کے اندر ڈھل گئے، لیکن اس کے باوجود ان کو دنیاوی زندگی کے اندر کیا کچھ نہیں جھیلنا پڑا، کون سی بے عزتی ان کے گلے نہیں پڑی۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، کامیاب وہی ہوگا جو اپنے آپ کو اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی رنگ، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کے اندر لگا دے گا، اور پھر اس راستے میں جو قربانیاں آئیں گی ان قربانیوں کو اپنے سینے سے لگا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دونوں جہان میں کامیاب کریں گے۔ ہو سکتا ہے دنیاوی زندگی کے اندر کچھ مشکلات آ جائے، کچھ امتحان آ جائے، گزرنا پڑے، لیکن ایک ایمان والے کے لیے حقیقی زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آج وہ زندگی ہمارے ذہنوں سے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہماری کوئی اصل منزل ہے، ہم اسی دنیا کو، ہم نے اپنی دنیاوی زندگی اپنی اسی کو مقصد بنا لیا کہ یہیں ہمیں رہنا ہے، یہاں سے ہمیں کہیں نہیں جانا۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہے اور اصل منزل کی طرف جانا ہے، اسی کی تیاری کے لیے ہم سب یہاں پر آئے ہیں، اور وہاں پر کامیابی کی سب سے بڑی کنجی اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ لہذا جو بھی حالات آئیں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور اس کے لیے اپنے تہذیب کو اپنے سینے سے لگائیں، بلکہ اپنی تہذیب کے اوپر فخر کریں کہ یہ اسلامی تہذیب ہے۔ اس تہذیب کے اندر کیا آتا ہے؟ ہماری شکل و صورت، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا کھانے پینے کا طریقہ، ہماری معاشرت، ہماری شادی گمی، ہماری دیگر تقریبات، ہمارا پہننا اور ہماری ساری چیزیں جو ہم روزانہ برتتے ہیں وہ ہماری معاشرت ہے۔ اس کے اندر اسلام نے ہمیں طریقہ دیا ہے، اس طریقے کے مطابق ہم ساری چیزیں کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر برکت بھی عطا فرمائیں گے، اس کے اندر راحت بھی عطا فرمائیں گے، اور اسی کے ذریعے سے ہماری زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہر آنے والے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو اپنے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔